یہ ہے وقت میڈیا۔ جشن ادب 3 سپتمبر 2016 کو اتراکھنڈ کے روڑکی کے IIT میں پہنچا تو 4 سپتمبر 2016 کو دیش کی راجدھانی دلی کے انڈیا انٹرنیشنل میں آرگنائز کیا جشن ادب نے 5th انٹرنیشنل پوئٹری فیسٹیول 2016 کا 3rd فیز۔ جی ہاں، اس موقع پر ہندی کے جانے مانے گیتکار گیت رچی ڈاکٹر کنور بیچین صاحب کو ساہتیہ اتسو ایوارڈ 2014 51,000 روپے سے نوازا گیا۔ وہیں اس موقع پر جشن ادب نے کئی ٹاپک پر ڈسکشن آرگنائز کیے، جس میں اردو کی سانجھا وراثت اور انتظار حسین، اردو طنز و مزاح اور مجتبیٰ حسین، ہندی ساہتیہ ایوم پترکاریتا میں پتن۔ اس موقع پر مشہور مزاح نگار جناب مجتبیٰ حسین کی 2 کتابیں مجتبیٰ حسین بہترین کالمز اور مجتبیٰ حسین بہترین سفر نامے کا اجرا عمل میں آیا۔ وہیں جشن ادب نے وائس پبلیکیشن کے ڈائریکٹر جناب روہت کمار میت کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کے ذریعے تیار کی گئی وہ کتاب ریلیز کی جو نابینا یعنی بلائنڈ لوگوں کے لیے بریل لپی میں ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ نابینا یا بلائنڈ لوگوں کے لیے یہ وہ پہلی پوئٹری بک ہے جس میں ڈاکٹر اشوک چکردھر اور ڈاکٹر بشیر بدر کی غزلوں اور کویتاؤں کا کلیکشن ہے۔ کہ یہ پہلا سیشن ایک ایسی شخصیت پر ہے، ایک عہد، ایک تاریخ، ایک لیجنڈ، انتظار حسین صاحب۔ ہم ان کے بارے میں بہت سی باتیں کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں اپنے مہمانان کا تعارف کرا دوں۔ ہمارے درمیان یہاں پر اس سیشن میں جو اہم شخصیات موجود ہیں ان میں ایک بہت ہی بڑا نام پروفیسر شمیم حنفی صاحب کا ہے۔ پروفیسر شمیم حنفی کا تعارف یقیناً کرانا بالکل ایسا ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ ایک عہد وہ بھی اپنے آپ میں ہے، ایک پوری انجمن ہے پروفیسر شمیم حنفی صاحب، جن کے لیے میں بس یہی شعر پیش کر سکتی ہوں، نظر کر سکتی ہوں۔ یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں، یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا۔ بہت ہی بڑا نام ہے، ایک عہد ساز شخصیت۔ میں ان سے درخواست کروں گی کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ پروفیسر شمیم حنفی صاحب، محقق نقاد پروفیسر شمیم حنفی، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے استاد محترم بھی ہیں۔ میں ان کو بہت ہی ادب و احترام سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ بیٹھو ہم سے کچھ سیکھو، ہمیں دیکھو ہمارے پاس بیٹھو، ہم سے کچھ سیکھو، ہم ہی نے پیار مانگا تھا، ہم ہی نے داغ پائے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت جو یقیناً سرحدوں کی محتاج نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ شعر ہے محترمہ کشور ناہید صاحبہ کا۔ ایک یقیناً وہ بھی اپنے آپ میں ایک عہد ساز شخصیت ہے، شاعری میں ایک بڑا نام۔ میں ان سے بہت ہی ادب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اس پورے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں۔ یقیناً انتظار حسین صاحب کی شخصیت ایک ایسی ہی شخصیت تھی کہ جن پہ بات کرنے کے لیے ہند و پاک کی بہت ہی اہم شخصیت ہیں، وہ ہمارے درمیان ہیں، اور یقیناً ان کا نام بہترین نام ہے انتظار صاحب پر بات کرنے کے لیے۔ خوبصورت نسوانی لب و لہجے کی شاعرہ ہیں، پوری دنیا میں ان کی شہرت پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا ان کو کشور ناہید کے نام سے جانتی ہے، اور ہم سب اردو والے، ہم سب ان کے شاگرد ان کو کشور آپا کے نام سے جانتے ہیں۔ کشور آپا کا بہت بہت استقبال ہے۔ اور ایک اور بہت اہم نام رخشندہ جلیل صاحبہ، آج کی یقیناً ایک ایسی شخصیت ہے ہمارے درمیان جو اردو زبان و ادب کے لیے بے پناہ کام کر رہی ہیں۔ میں رخشندہ صاحبہ کو انگریزی رائٹر کے طور پر جانتی تھی، لیکن آج میں ان کو اس طرح جانتی ہوں کہ بے شمار اردو کے رائٹرز وہ لکھ رہی ہیں، بے شمار کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ
कनॉट प्लेस में ऑक्सफोर्ड एक ऐसा इदारा है जहां पर वो उर्दू के अदीब व शायर को जमा करती हैं, उनकी किताब का इजरा के साथ साथ उस पर बहस व मुबाहिसा भी होता है। यकीनन बहुत बड़ा काम कर रही हैं। मैं रखचंदा जलील साहिबा से दरख्वास्त करती हूं कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैंने तुम्हें आवाज दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। रखचंदा साहिबा। और मेरा ख्याल ही है, मुझे पता है मैंने देख लिया नहीं है वो, तो अब मेरा ख्याल है कि हम इंतजार हुसैन साहब पर अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं। इंतजार हुसैन का नाम, मैंने जैसा कि रंजीत ने भी आपको बताया, उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नाम है। बड़े नावल निगार, बड़े अफसाना निगार, लेकिन एक बड़ी खुशकिस्मती ये है कि वो हमारे हिंदुस्तान के बुलंदशहर का दुबई एक मशहूर शहर है, वहां से ताल्लुक रखते हैं। और उसके बाद जाहिर है हिजरत का दर्द सहकर वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि अदीब, शायर ये जबान के अलावा किसी सरहद का मोहताज नहीं होता, वो सरहदों की कोई कैद नहीं होती। वो कल भी हमारे थे, आज भी हमारे हैं, और हमेशा हम सब उर्दू वालों के दिलों पर बिना सरहदों के राज करते रहेंगे। इंतजार हुसैन साहब, जब हम स्कूल में उर्दू पढ़ रहे थे तब हमने उनका नॉवेल बस्ती पढ़ा था, लेकिन बस्ती से आगे भी समंदर है, एक और उनके नॉवेल का नाम है। इसके अलावा वो एक ऐसी शख्सियत हैं, एक चीज मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि उनमें और मुझ में सिर्फ एक मामूली सी चीज कॉमन है, क्योंकि मैं उनका मुकाबला तो बिल्कुल नहीं कर सकती। वो भी मेरठ कॉलेज से एमए और ग्रेजुएशन उन्होंने वहां से किया है, और मैंने भी मेरठ कॉलेज से पीएचडी किया है। तो यही एक चीज हम दोनों में कॉमन है। इसके अलावा वो आसमान है और हम लोग अभी गर्दे पा हैं। तो मेरे ख्याल में अब हम अपना शुरुआत करते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं इंतजार हुसैन साहब पे। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ रंजीत चौहान साहब को, जिन्होंने इस जश्न का एहतमाम किया है। रहा ये कि इस नशिस्त का मौजू इंतज़ार साहब के सिलसिले में मुझे पता नहीं क्यों एक बात, कुलदीप कुमार जो हमारे यहाँ सहाफ़ी हैं और हिंदू में कॉलम्स लिखते हैं, उनकी एक बात हमेशा याद आती है। उन्होंने इंतज़ार साहब की मौत पर जो कॉलम लिखा था उसमें ये लिखा था कि इंतज़ार हुसैन के फिक्शन ने वो काम कर दिखाया जो दरअसल दोनों मुल्कों की हुकूमतों को करना चाहिए था, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान को। यानी इंतज़ार हुसैन का फिक्शन जो है वो हमारे लिए एक ऐसे पुल की हैसियत रखता है जो सिर्फ दो मुल्कों ही को नहीं बल्कि वाक़या ये है कि हमको दुनिया के बाकी मानदा तमाम इलाकों से जोड़ता है। इंतज़ार साहब मेरे दोस्त थे, बुज़ुर्ग दोस्त थे मेरे, और ज़ाहिर है उनसे मेरा ज़ाती ताल्लुक़ इतना लंबा रहा है कि उसकी रुदाद में इस वक्त सुना नहीं सकता आपको। लेकिन ये कि जो बात ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगा इस मौके पर वो ये है कि हिंदुस्तान की तक़सीम ने ज़ाहिर है कि हमारी सियासी ज़िंदगी पर, हमारी माशरती ज़िंदगी पर जो भी असर डाला हो, लेकिन उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि एक बहुत बड़ा अफसाना निगार और एक बहुत बड़ा शायर हमें मिल गए। इंतज़ार हुसैन का फिक्शन और नासिर काज़मी की शायरी, ये इस तजर्बे से गुज़रे बग़ैर शायद हमारे सामने न आते। और यही वजह है कि इंतज़ार साहब को मकबूलियत न सिर्फ पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में भी जैसी नसीब हुई उसकी कोई मिसाल हमें नहीं मिलती। इंतज़ार साहब ने अपना सफ़र गली कूचे से शुरू किया था, उनके अफसानों का मजमुआ कंकरी और गली कूचे। लेकिन उनकी पहचान जो कायम हुई वो उनका तीसरा मजमुआ था आखिरी आदमी, जहां उन्होंने ये बताया हमें कि हम किस तरह रफ्ता रफ्ता डिह्यूमनाइज होते चले जा रहे हैं, इंसान इंसानी उनसुर से किस तरह खाली होता चला जा रहा है, इंसान किस तरह चौपायों से भी बदतर जिसकी हालत होती चली जा रही है। और वहाँ से इंतज़ार हुसैन ने जब सफ़र अपना शुरू किया तो फिर पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। ज़ाहिर है कि ये ज़माना शॉर्ट स्टोरी यानी मुख्तसर अफसाने को अगर हम जहन में रखें
تو اس صنف کی سب سے بڑی پہچان انتظار حسین ہے. فکشن کی زمانے کی دو پہچان میرے ذہن میں دو نام ایک ساتھ آتے ہیں, ایک قرۃ العین حیدر, دوسرے انتظار حسین. قرۃ العین حیدر کا زیادہ کارنامہ جو ہے وہ ان کے ناولوں کی شکل میں سامنے آیا, افسانوں سے زیادہ. آگ کا دریا خاص طور پر ان کی پہچان بن گیا, جبکہ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سے ناول لکھے. لیکن انتظار حسین نے کہانی میں جو جادو جگائے ہیں وہ بہت غیر معمولی ہیں. انہوں نے اپنی کہانی میں شروع میں ایک تو مختلف ادوار سے گزرتی رہی ان کی کہانی. کتنی دیر مجھے کتنا وقت لینا ہے؟ یعنی آپ جب چاہیں مجھے روک دیجیے گا. تو یہ ہے کہ انتظار حسین نے اپنا سفر شروع کیا تو ظاہر ہے کہ وہ روایت جو داستان اور قصص سے ہوتی ہوئی اردو افسانے تک پہنچی تھی اس سے شروع کیا تھا. آخری آدمی میں ایک بہت مشہور کہانی ہے ان کی, کایا کلپ, زرد کتا. تو وہ کہانی ظاہر ہے کہ وہ روایت جو ان تک پہنچی تھی قصص کے حوالے سے. خود آخری آدمی کے نام سے جو کہانی ہے, اس کہانی کا اصل سورس جو ہے وہ قرآن ہے. قرآن میں یہ حکایت بیان کی گئی ہے کہ ایک قبیلہ ہے جہاں لوگ اپنی انسانیت سے کس طرح محروم ہو جاتے ہیں اور وہ گویا کہ بندر بن جاتے ہیں. جذبات میں جہاں عدم توازن پیدا ہوگا, ظاہر ہے کہ اس وقت ہم جتنے خطرناک دور سے گزر رہے ہیں اور جس قسم کا تماشا ہمارے سامنے ہے اجتماعی سطح پر, ان باتوں کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سب یہاں اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے وہ سب سمجھ رہے ہوں گے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ انتظار حسین نے جتنے سورسز مشرق کے ہو سکتے تھے ان کو پہلے پوری طریقے سے کھالنے کی کوشش کی. اپنا سفر انہوں نے تصوف کی روایت سے, اسلامی روایت سے, اسلامی فکر کی روایت سے شروع کیا, لیکن بہت جلد اس دائرے سے وہ نکل گئے. اور اس کے بعد دیکھیے وہ کہاں پہنچتے ہیں, وہ پہنچتے ہیں مہاتما گوتم بدھ کی طرف. یعنی انہوں نے ان کا جو مجموعہ پتے کے نام سے آیا, کچھوے کے نام سے جو آیا مجموعہ پتے, اس کا ایک افسانہ ہے. اس کے افسانے جو ہیں وہ سارے کے سارے جاتک کہانیوں پر زیادہ تر مبنی ہیں. یہی کہ بودھی ستوا کا جو تصور ہے اس سے گویا کہ انسپائر ہو کر کے انتظار حسین نے کہانیاں لکھی. اور اس کے بعد ان کا کہنا یہ ہے کہ پھر تو میں نے سوچا کہ علم دریاؤ کہانی کا جو ہے وہ تو ہمارے ملک میں پھیلا ہوا ہے. جس ملک میں کتھا سری ساگر لکھی گئی, ورہت کتھا منجری لکھی گئی اور جاتک کہانیاں لکھی گئیں, اس ملک میں ظاہر ہے کہ اس کا مغربی فکشن کی طرف جا کر کے دیکھنا وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک طرح کی تحصیل حاصل ہے. تو انتظار حسین نے اس کے بعد کتھا سری ساگر کو اور یہاں کے ہمارے جو مہاکاویہ لکھے گئے بڑے رام چرت مانس اور مہابھارت کو اپنا کہنا چاہیے سورس آف انسپریشن بنایا, اپنے فیضان کا سرچشمہ بنایا. اور ان سب سے آج کی زندگی میں جو کہانیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کے سورسز, ان کی جڑیں ان میں تلاش کی انہوں نے. تو گویا کہ انتظار حسین کے یہاں ایک ادیب کے ہاں جو تخلیقی آزادی ہونی چاہیے, یعنی اپنے آپ کو کسی چیز کا پابند نہ کرے, جو ایک کھلی ہوئی آنکھوں سے دنیا کو دیکھ رہا ہو. اور ظاہر ہے کہ یہ جس قسم کی فضا آج ہمارے پورے کہنا چاہیے کہ پوری دنیا میں رائج ہے, اور خاص طور پر ہمارے بر صغیر میں جو ہم دیکھ رہے ہیں, سب کانٹیننٹ میں دیکھ رہے ہیں, وہ بہت پریشان کرنے والی ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ کتنی باتیں کہی جا سکتی ہیں, کہ کون سی باتیں نہیں کہی جا سکتی. لیکن انتظار حسین نے بہرحال سب کچھ کہنے کا ایک راستہ اپنا نکال لیا ہر دور میں. اس زمانے میں جب پاکستان میں ظاہر ہے کہ سماجی ثقافتی حالات ہمارے یہاں سے زیادہ مشکل ہے, اور وہاں ظاہر ہے کہ یہی وجہ ہے کہ وہاں جو مزاحمتی ادب ہے, ایک طرح کا ریزسٹنس لٹریچر ہے, اس کی بہتر نمونے وہاں سامنے آئے. خود کشور ناہید یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, تو کہنا چاہیے شاعری میں, فکشن میں جس طرح کا ادب پاکستان میں تخلیق کیا جا رہا ہے وہ آج کے زمانے کو کس طریقے سے پورا کہنا چاہیے کہ آج کے زمانے کی پر کس طرح روشنی ڈالتا ہے وہ ہمارے سامنے. لیکن انتظار حسین نے جو کہانیاں لکھی ہیں رفتہ رفتہ ان کے ہاں ایک عجیب بات یہ ہے کہ انتظار حسین بظاہر بہت سہل لگتے ہیں, آسان لگتے ہیں, لیکن یہ کہ انتظار حسین اتنے پیچیدہ لکھنے والے ہیں, اتنی پیچیدگی اس زمانے کے کسی لکھنے والے کے ہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں ہندی میں وہ پیچیدگی اگر تھی نرمل ورما کے ہاں تھی مثال کے طور پر, لیکن یہ کہ اردو میں لکھنے والوں میں وہ پیچیدگی انتظار حسین کی جیسی اس وقت کسی اور کے ہاں دکھائی ہمیں نہیں دیتی. اور ظاہر ہے کہ وہ بہت آسان لفظوں میں, بہت چھوٹے لفظوں میں, تھوڑے سے لفظوں میں, معمولی تمثالوں میں کہنا چاہیے کہ اپنی بات وہ اس طرح کہتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہمارے یہاں ایٹمی تجربہ ہوا اور اس کے بعد جواب میں پاکستان نے چاغی میں جب تجربہ کیا اپنا, اس وقت انتظار حسین نے ایک افسانہ لکھا مور نامہ, جو ہمارے ہاں انگریزی کی جو بی اے کا کورس ہماری یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے, دلی یونیورسٹی میں, اس میں بھی یہ کہانی پرسکرائب ہے. تو یہ دیکھیے کہ انہوں نے وہ کہانی لکھی. ویسے بھی انتظار حسین کو اس پوری کائنات میں جانوروں سے, پرندوں سے ایسی غیر معمولی دلچسپی رہی ہے,
اور ہم تو دیکھتے ہیں یہاں ہمارے دوست بیٹھے ہیں عبید صدیقی صاحب پرندوں کی خبر یہی زیادہ لیتے ہیں، ورنہ ہمارے یہاں تو زیادہ تر لوگ آنکھیں بند کر کے چلے جاتے ہیں. آج مجھ سے ایک ہمارے دوست نے اشوک واجپئی نے پوچھا کہ مثال کے طور پر نیچر سے متعلق اس وقت کیا لٹریچر لکھا جا رہا ہے اردو میں، تو مجھے تھوڑی سی بہرحال ایک شرمندگی کا احساس ہوا کہ ہمارے یہاں لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، زمین کی طرف کم دیکھتے ہیں. تو ارد گرد جو درخت پھیلے ہوئے ہیں، جو باغ ہیں اور یہاں جو جنگل پھیلے ہوئے ہیں، ہم نے کس طریقے سے ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا انسانوں نے. یعنی اب چنانچہ وہ اپنی جگہ تلاش کر رہے ہیں، جانور غاصب تو ہم ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی کہانیاں انتظار حسین کے ہاں آپ کو ملیں گی. یہ ایک پوسٹ ماڈرن رویہ ہے، اور ہمارے زمانے میں نیچر کی طرف واپسی کا جو میلان پیدا ہوا ہے، فطرت سے پھر ایک نیا رشتہ قائم کرنے کا جو میلان پیدا ہوا ہے، ان سب کی تصویریں بھی ہمیں انتظار حسین کے یہاں دکھائی دیتی ہیں. ایک کہانی کا اور ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا اور پھر چراغ کشور ناہید کے سامنے. وہ ہے کہ انتظار صاحب نے ایک کہانی جو آخری آدمی ہی میں شامل ہے، ہم سفر اس کا نام ہے، وہ میری سب سے پسندیدہ اس زمانے کی کہانیوں میں ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے دور میں کسی بھی زبان میں جو کہانیاں ہندوستانی لٹریچر میں یا پاکستانی لٹریچر میں لکھی گئیں، ان میں وہ ایک عجیب و غریب کہانی ہے. اور وہ تو کہانی کوئی بھی آپ پڑھیں تو آپ کو لگے گا ارجن دیو صاحب سمجھیں گے ان کی کہانی، مجتبیٰ حسین سمجھے گا ان کی کہانی، یعنی وہ تو کوئی طالب علم پڑھے گا سمجھے گا اس کی کہانی. وہ ایک عجیب و غریب، رات کا وقت ہے، آخری بس کے انتظار میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک شخص اس میں ایسا بھی ہے جو گھبرا گیا ہے، اس لیے کہ اگر وہ گھر نہیں پہنچا، ماڈل ٹاؤن اس کو جانا ہے، تو وہ گویا کہ نہیں پہنچ سکے گا وہاں. تو اس بس میں بیٹھ جاتے ہیں. اب اس کو خیال آتا ہے کہ ارے یہ بس تو غلط تھی، تو سارے مسافر تو صحیح بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایک غلط بس میں بیٹھے ہوئے، یعنی آؤٹ سائڈر ہم ہیں. صرف پوری دنیا ٹھیک راستے پر جا رہی ہے، لیکن یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے. ہم غلط ایک سیٹ پر بیٹھ گئے ہیں، اور ہم ایک ایسی سمت میں جا رہے ہیں جو ہمارے لیے نامعلوم ہے. ہم نہیں جانتے ہم کہاں پہنچیں گے، لیکن وہ ہماری منزل نہیں ہوگی. بہرحال ایسی خوبصورت کہانی انتظار صاحب نے لکھی ہے، وہ ہم سفر. عجیب و غریب کہانی ہے. ابھی تک وہ لکھ رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ جیسے جیسے انتظار صاحب کی عمر بڑھتی جا رہی تھی، تقریباً 91-92 برس کی عمر انہوں نے پائی، لیکن یہ رفتہ رفتہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا ذہن کھلتا جا رہا ہے، ان کی شخصیت زیادہ روشن ہوتی چلی جا رہی ہے، ان کے یہاں خلاقی زیادہ پیدا ہوتی چلی جا رہی. ابھی مجھے یاد ہے کہ 2 سال پہلے پاکستان میں کراچی میں آکسفورڈ یونیورسٹی جو لٹریچر فیسٹیول تھا، اس میں انتظار صاحب مہمان خصوصی تھے. دنیا کے بہت سے ملکوں کے سفراء وہاں بیٹھے ہوئے تھے، سفیر اور یہ لکھنے والے ہر زبان کے. انتظار صاحب نے وہاں ندیم اسلم نے اس کا افتتاح کیا تھا، انگریزی کے جو ادیب ہیں پاکستان کے معروف، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت انتظار حسین جس طرح کی کہانیاں لکھ رہے ہیں کرۂ ارض پر، ہماری زمین پر کوئی اور نہیں لکھ رہا ہے. یہ اس ٹریبیوٹ انتظار صاحب تو سن کے شرما گئے تھے، اور مجھ سے انہوں نے کہا بھائی یہ کچھ زیادہ ہو گیا. تو میں نے کہا نہیں، جو کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ داری آپ پر تو نہیں عائد ہوتی. تو لیکن انتظار صاحب کو جو رفتہ رفتہ جو ریکگنیشن ملا، آپ کو معلوم ہے مین بکر کے لیے پچھلی بار وہ شارٹ لسٹ کیے گئے تھے، فرانس کا ایک ایوارڈ ان کو ملا. رخشندہ نے ان کے ایک ناول کا ترجمہ کیا ہے آگے سمندر ہے کا، جس پر ایک کہنا تھے بین الاقوامی اعتراف اس کا کیا گیا جرمنی سے. اور فرانس میں تو آرڈر آف لٹریچر، ان کو آرڈر آف آرٹ اینڈ لٹریچر، وہاں خود فرانس کے سفیر نے پاکستان میں لاہور میں ان کو پیش کیا. تو انتظار صاحب کا جس طریقے سے اعتراف کیا گیا اس زمانے میں، عجیب بات یہ ہے، میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک مجموعہ پاکستان چھپا ہے نوبل لاریٹس کی تقریروں کا، اس میں سن 2008 کی تقریر جو تھی، اس تقریر میں خود نوبل پرائز پانے والے نے یہ کہا اس وقت نوبل اسٹف جو ہے وہ قرۃ العین حیدر ہے، مثال کے طور پر ہمارے یہاں کی ادیبہ، اور ان کو ملنا چاہیے، اور اعتراف کیا. ہمارے یہاں ہم ظاہر ہے کہ ایسی چیزوں کے شکار ہو گئے ہیں. ہمارے یہاں 22 زبانیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان سب کا ادب اور کیسے کیسے باہنر لکھنے والے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے واقفیت کا، ایک دوسرے سے قریب آنے کا جو ایک کہنا چاہیے ایک سلسلہ ہمارے یہاں ہونا چاہیے، اس میں اور تیزی آنی چاہیے. ہمارے یہاں تو خیر کچھ ہے بھی، تمہارے یہاں تو ہے ہی نہیں تقریباً. تو اس وجہ سے یہ ایک کہنا چاہیے کہ یہ ایک بہت غیر معمولی انتظار صاحب نے اپنے لیے جو جگہ بنائی. یہاں بھی ان کو کئی ایوارڈز ملے، ہندوستان میں ساہتیہ اکیڈمی میں فیلو مقرر کیے گئے. نرمل ورما کی یاد میں جو ایک ایوارڈ انسٹیٹیوٹ کیا گیا تھا، وہ انتظار صاحب کو پہلی بار دیا گیا. پہلا لیکچر بھی نرمل ورما کی یاد میں انہی نے آ کر کے یہاں دیا تھا. اور ظاہر ہے کہ یہاں وہ ان کو مختلف زبانوں کے جاننے والے ان سے بڑی محبت کرتے ہیں کشور. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ گویا کہ یہ ہمارے یہاں لٹریچر کی دنیا میں جو کشادگی ہے، جو وسعت ہے، جو پھیلاؤ ہے، جو بے تعصبی ہے، یہ اس کی بہت جیتی جاگتی مثال انتظار حسین کے واسطے سے ہمارے سامنے آتی ہے. بہرحال میں
मुबारकबाद देता हूँ रंजीत चौहान साहब को और आपको कि बहरहाल आपने ज़ामत फरमा रही हैं और आपने तारीफ़ की हम सब की। तो अब ईश्वर कुछ दोस्तों, एक खुशकिस्मती इंतज़ार साहब के ताल्लुक़ से और मेरे पास है। हम लोग अपने चैनल के लिए जो बहुत ही मशहूर अदीब शौरा हैं उनके इंटरव्यूज़ करते हैं। अभी 3 साल पहले मुझे ये बड़ी खुशकिस्मती रही कि मैंने इंतज़ार हुसैन साहब का एक प्रोग्राम है मेरा नायाब है हम, उस प्रोग्राम के तहत इंटरव्यू किया और उसमें किश्वर आपा का भी मैंने उसमें इंटरव्यू किया, फहमीदा रियाज साहिबा भी हैं उसमें, काफ़ी शौरा हैं उसमें, हमारे मुनव्वर राना साहब भी हैं, राहत इंदौरी साहब भी हैं, काफ़ी बड़े बड़े जो हमारे इस वक्त अहद के बड़े नाम हैं उन सब के हमारे इंटरव्यूज़ हैं। तो मैंने उनसे इंतज़ार साहब से एक सवाल किया, मैंने उनसे कहा कि आपने कहानियाँ लिखनी कहाँ से शुरू की? तो उन्होंने जवाब दिया, ये सवाल मुझसे हमेशा किया जाता है और बहुत पहले मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। एक साहब ने जब मुझसे सवाल किया कि कहानियाँ लिखनी कहाँ से शुरू की, तो मैंने उनसे कहा नानी अम्मा से। तो नानी अम्मा से तो जाहिर है ये बड़ा एक अजीब जवाब था, लेकिन उन्होंने इसका जवाब दिया कि मैं ये सोचता रहता था, ये बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल गया था कि कहानियाँ लिखनी नानी अम्मा से शुरू की, और उसके बाद जब ये मेरे मुंह से निकल गया तब मैंने ये सोचा कि अब जब मैं ये सोच ही रहा हूं कि नानी अम्मा से, तो क्यों ना हम दास्तानों की तरफ जाएं। तो मैं किश्वर आपा वो बात आपसे पूछना चाहती हूं कि जाहिर है उनकी कहानियों में वो कथा कहानी पूरी मौजूद है। दिल और दास्तान भी उनका एक मजमुआ था जो उन्होंने कहा कि मैंने लिखा, और उसमें जो मुझे सबसे पहली दाद मिली वो कुर्रतुल हैदर साहिबा की थी। तो उन्होंने सोचा कि मेरी दाद मुकम्मल हो गई, तो जाहिर है वहीं से उनका वो सिलसिला शुरू होता है। मैं किश्वर आपा वहाँ से आपसे बात करना चाहूँगी कि दिल और दास्तान, और उससे पहले दिन और दास्तान जी 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 दिन और दास्तान, और उससे पहले उनकी वो कथा कहानियों की रवायत। बहुत शुक्रिया शमीम साहब और वसीम। असल में हम लोग तो बड़े हुए इंतज़ार साहब को पढ़ते हुए। हम लोग फर्स्ट ईयर में थे जब उनकी कंकरी किताब आई और कयूमा की दुकान और ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। अच्छा, और हम लोग बड़े इनकलाबी थे, तो हमने इंतज़ार साहब से मिलने का फ़ौरन इसी तरह हुआ, मौका आया और हुआ जिस तरीके से मैं मंटो साहब से बुर्का ओढ़े में जाके तो ऑटोग्राफ लेने के लिए पहुंच गई थी, और मंटो साहब ने सफ़िया भाभी को फ़ौरन आवाज़ दी, सफ़िया देख कुड़ी आई है, मैनू मिलन ले आई है। तो वो फ़िक्रा मुझे आज तक नहीं भूलता। इसी तरह जब हम इंतज़ार साहब से सईद महमूद के ज़रिए से मिले, क्योंकि सईद महमूद की बहन जो थी हमारी क्लास फेलो थी, तो इंतज़ार साहब से मिले, तो हमने कहा कि इंतज़ार साहब ज़माना आगे बढ़ रहा है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की लड़कियां कह रही कि अब ज़माना आगे बढ़ रहा है, आप नानी अम्मा को नहीं छोड़ते। तो कहने लगे कि तुम्हारी नानी अम्मा ने कहानियाँ सुनाई थी। मैंने कहा मेरी नानी अम्मा ने कहानी इसलिए नहीं सुनाई कि मेरी अम्मा को बच्चे पैदा करने से फुर्सत ही नहीं थी, मेरी अम्मा ने भी कहानी नहीं सुनाई। तो मैंने तो कहानियाँ पढ़ी हैं, सुनी नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखो तुमने ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा। उसके बाद इंतज़ार साहब शर्मीले बहुत थे, अब तो नहीं रहे थे लेकिन पहले बहुत शर्मीले थे। जलसों में भी तकरीर करते हुए 2-4 फ़िक्रे बोलते थे, और अब वो आधा घंटा 1-1 घंटा तकरीर करते थे। इतनी माशाल्लाह वो उनके अंदर हिजाब दूर हो चुका था। तो इंतज़ार साहब ने को हमने कहा कि इंतज़ार साहब आपने एक दिन शाम को बैठे, शाम को अक्सर हम बैठा करते थे। मैंने कहा मैं आपको 4 खानों में बांटती हूँ। एक जगह जहाँ आप नानी अम्मा के हवाले से दिन और दास्तान वगैरह इस तरह की चीज़ें सुनाते हैं और पढ़ते हैं, फिर आप आ जाते हैं आगे हिजरत पे, और हिजरत पे आप बलूल नहीं हैं, आप उसमें देख रहे हैं कि ज़माना कैसे बदल रहा है। और उसमें वो जैसे शमीम ने जिक्र किया आखिरी आदमी वगैरह तक पहुंच गए और हम मास्टर्स कर रहे थे। फिर उनके पास दूसरा किस्सा और जो बात आती है, और जो बहुत तकलीफ दे बात थी,
وہ تھی مشرقی پاکستان کی علیحدگی، اور وہ ہم ادیبوں نے تو بہت محسوس کی اور اس کو بہت تکلیف دیکھا، اور ہم سب کے سب سڑک پہ نکلے اس رات شام کو 5:10 پہ یہ خبر نشر ہوئی تھی کہ پاکستانی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں جنرل اروڑا کے سامنے. تو ہم لوگ سب کے سب روتے ہوئے باہر نکلے اور اکٹھے تھے ہم سب، اور ہمیں بڑا عجیب سا لگا کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہنس رہے ہیں اور کچھ لوگ کھڑے ہوئے آئس کریم کھا رہے ہیں. اور پھر ہم سب لوگ آ کے ٹی ہاؤس بیٹھ گئے اور کسی نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی. اور جب ہم اس عالم میں تھے تو جو بستی کا اینڈ آپ پڑھتے ہیں تو بستی کے اینڈ میں یہاں پہ ان کو ایک خوشگوار سا ہمیں دیتے ہیں کہ یہ تو ہوا، لیکن بشارت کی جو خبر دیتے ہیں وہ وہاں سے ہمیں حوصلہ ہونا شروع ہوا. بہت دن ہم یہ سوچتے رہے کہ یہ بشارت کس بات کی ہے. اسی طرح جب پاکستان میں مارشل لاء لگا تو انتظار صاحب کا ہم سے فاصلہ کم ہوتا گیا. پہلے وہ اپنے آپ کو رجت پسند کہتے تھے اور ہم لوگوں کو ترقی پسند کہتے تھے، اور پھر جب یہ مرحلہ آیا کہ لوگوں کو کوڑے لگنے شروع ہوئے اور کتابیں بین ہونی شروع ہوئیں، ایون قرآن شریف کی آیتیں بھی بین ہونی شروع ہوئیں، تو انتظار صاحب ہمارے ساتھ کھڑے تھے. اور پھر انتظار صاحب نے بہت سی چیزیں لکھی، بہت سی کہانیاں لکھی، اور کہنے لگے کہ تم لوگ جو ہو نا، تم باتیں سوچ کے بیٹھ جاتے ہو، اور میرے اندر اب ابال اٹھنے لگا ہے، اور مجھے لکھنے کا اتنا سودا ہو گیا ہے کہ میں بیٹھتا ہوں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ میں اب کیا لکھنے لگا ہوں. بہت ساری چیزیں لکھنے لگا ہوں. اور اسی زمانے میں ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک لڑکے کو سڑک کے اوپر پبلک میں پھانسی بقول ضیاء الحق کے عبرت کے لیے دی گئی، اور انتظار صاحب کا گھر چند قدم کے فاصلے پر تھا. انتظار صاحب نے کہا میں اکیلا تو نہیں جا سکتا وہ دیکھنے کے لیے، لیکن تم لوگ میرے پاس آ جاؤ. ہم لوگ چلے گئے. ہم دیکھنے نہیں گئے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ باقاعدہ ٹفن کیریئر لے کے آئے ہوئے تھے، بچوں کو لے کے آئے تھے، وہ منظر دکھانے کے لیے کہ پبلکلی پھانسی کیسی ہوتی ہے. اور ہم لوگ رو رہے تھے بیٹھے ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. اس پہ انہوں نے تذکرہ لکھا، اور تذکرے میں انہوں نے اور ساری باتوں کے ساتھ اور چیزیں لکھی. پھر کراچی میں 1982 میں جو مار کوٹ شروع ہوئی اور بوریوں میں بند لاشیں ملنے لگی، تو انتظار صاحب نے آگے سمندر ہے لکھا، اور اس میں انہوں نے 5ویں قومیت کا ذکر کیا. تو رخشندہ نے انہیں فون کر کے پوچھا انتظار صاحب یہ 5ویں قومیت کون سی ہے؟ تو انتظار صاحب نے ہنس کے کہا یہ پاکستان نے ہی پیدا کی ہے، اور یہ MQM ہے، یہ بوریوں میں بند لاشیں انہی کا تحفہ ہے. اور پھر آگے سمندر ہے سامنے آپ کے آتا ہے. انتظار صاحب جب یہاں آئے ہندوستان، پریم چند ایوارڈ کے بعد پورے ہندوستان کا دورہ کرنے کو ان کو موقع ملا. اس کے بعد وہ واپس سب جگہ کا انہوں نے باتیں لکھی. میں نے پوچھا انتظار صاحب آپ بلند شہر گئے تھے، دبئی گئے تھے، آپ جو اکے کو یاد کرتے تھے کیا آپ کو اکا وہاں ملا؟ کہنے لگے نہیں، دنیا بدل گئی ہے، وہ چیزیں نہیں ہیں جو میں ذکر کرتا ہوں. میں نے کہا کالے آم پہ گئے تھے؟ کہنے لگے وہ وہاں کالا آم ہے ہی نہیں. میں نے کہا کالی ندی پہ گئے تھے؟ وہ ہے ہی نہیں. میری پیدائش وہیں کی تھی اور میں 6 سال کی عمر میں وہاں سے نکل آئی تھی، لیکن میری یادداشت سلامت تھی. تو یہ باتیں ہم آپس میں کرتے تھے، اور
ایک شخص جس نے ان کو شروع میں رجت پسندی کی طرف مائل کیا تھا وہ تھے عسکری صاحب، اور جس شخص نے ان کو انقلاب کی طرف اور دوسری طرف مائل کیا وہ پروفیسر قرار حسین تھے، جو بیٹھ کے ہمارے درمیان یہ بتاتے تھے کہ جو بشارت انہوں نے کہی ہے یہ بشارت کیا ہونے والی ہے۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے انگریزی میں بھی کالم لکھے، اردو میں کالم انہوں نے سن 76 پہلا مجموعہ تو ذرے چھپا تھا بہت نہیں، پہلے، وہ جو انہوں نے مشرق سے شروع کیا تھا، اس کے بعد پھر یہ مشرق سے شروع خطرے کیا میں تھا انہوں نے، سمجھ کر۔ اس میں شروع کیا تھا۔ یہاں ان کی جھجک خواتین سے ملنے سے کم ہو گئی، ورنہ پہلے خاتون پاس سے بھی گزرتی تھی تو یوں بیٹھ جاتے تھے، لیکن وہ ختم ہو گئی، اور ٹی ہاؤس میں ہم لوگوں کے بیٹھنے کی وجہ سے بہت کم ہو گئی، اس میں ندوۃ الطاف بھی ہوتی تھی۔ تو یہ ساری باتیں کرتے 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 لکھتے لکھتے جب انہوں نے ایک دفعہ ایک کالم لکھا میرے اوپر، کہنے لگے یہ ہمیں پتہ تھا کہ شونائیت شاعری کرتی ہے، ہمیں تو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ اسے آٹا بھی گوندنا آتا ہے۔ تو میں نے کہا انذار صاحب آپ نے پاکستانی عورت نہیں دیکھی، پاکستانی عورت جو ہے بسوں میں سفر کرتی ہے، دفتروں میں جاتی ہے، بچے سنبھالتی ہے، ہنڈیاں پکاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی مشینیں نہیں آئی تھیں۔ تو آپ ان کو بھی دیکھ کے ان کے بارے میں بھی لکھیں۔ کہنے لگے ہاں یہ آئیں گی میرے پاس، اور آگے سمندر ہے، عورت آتی ہے، کیونکہ بستی میں عورت ایک آتی ہے ساپڑا وہ غائب ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں نے چھیڑا بھی کرتے تھے، انہوں نے گاڑی لی تو ہم کہتے تھے کہ آپ کی گاڑی میں ایک سیٹ پہ آپ ہوتے ہیں اور دوسری سیٹ پکارتی ہے کہ کوئی آئے اور یہاں بیٹھے، تو ہم کبھی کسی کو چھیڑ کے ان کی گاڑی میں بٹھا دیتے تھے تو وہ ہنس پڑتے تھے، گاڑی چلانا بہت آہستہ چلاتے تھے، لیکن کہتے تھے نہیں مجھ سے اب گاڑی نہیں چلے گی۔ خیر بار ہم کہتے ہیں یہ تو مذاق کے لیے کہا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آخری دن تک جب تک وہ ہوش میں تھے انہوں نے آخری کالم بھی لکھا، ہم سب سے باتیں بھی کی، اور اسے انہوں نے سب سے زیادہ نثار عزیز بٹ کو اسی دن یہ کہا آج مجھے بخار ہو گیا ہے، کل تک ٹھیک ہو جائے گا، پرسوں میں تمہارے سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ اور وہ بخار جو چڑھا تو اس بخار نے نمونیے کی شکل اختیار کی، اور یہ کہ ایسے چڑھا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ اور بہت اچھی بات جو مجھے دو بندوں کے مرنے سے پہلے اس حالت کی پہ ہوتے ہیں، ایک فراز جو کوئی 6 مہینے تک بے ہوشی کے عالم میں رہا اور اسی میں مر گیا، زندہ ہوتا تو اس طرح کی اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اور انتظار صاحب 6 دن رہے اسی عالم میں، اور اسی عالم میں ہم سے جدا ہو گئے۔ لیکن ہمیں آج تک یقین نہیں آتا، ہم سب جب بیٹھتے ہیں تو انہی کی باتیں کرتے ہیں، ان کی کہانیاں دہراتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر سوچتے یہ ہیں، میں نے کالم بھی لکھا تھا کہ کاش مجھے انتظار صاحب کی طرح کی نثر لکھنی آئی، کہ وہ نثر جو وہ لکھتے تھے اس میں پنجابی کے شعر بھی آ جاتے تھے، غالب بھی آ جاتا تھا، میر بھی آ جاتا تھا۔ وہ پرانے شعروں کو پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لاتے تھے، حالانکہ انہوں نے کئی دفعہ مجھے کہا تھا کہ مجھے شاعری پڑھنی اچھی نہیں لگتی، لیکن انہوں نے شاعری بہت پڑھی ہوئی تھی اور بہت پرانے پرانے شعر بھی لکھتے تھے۔ اب جو کتاب وہ تو گھر چھوڑ آیا آصف فاروقی کی آئی ہے، جو ان کی زندگی میں آنی تھی اور ان کی زندگی کے 10 دن بعد آئی، اور وہ آصف فاروقی نے ان کی ساری کہانیوں، سارے ناولوں، سارے کرداروں، اور اس کے علاوہ اینی آپا نے اس کے بارے میں کچھ لکھا ہے، یا پھر ہمارے جتنے نقاد ہیں انہوں نے لکھا ہے، اس کا بھی حوالہ اور تذکرہ کیا ہے۔ کتاب پتہ نہیں یہاں تک انڈیا تک پہنچ پائے گی کہ نہیں، وہ ایک ہی کتاب ہے جو میں لے کے آئی ہوں ان کے لیے۔ تو کتابیں تو اور بھی آئیں گی، لکھنے والے تو اور بھی آئیں گے، لیکن اینی آپا تھیں تو اینی آپا تھیں، انتظار صاحب تھے تو انتظار صاحب تھے۔ ہمیں توفیق ملے کہ ہم کچھ ان کی طرح کا
लिख सकें, उस तरह सोच सकें। सोच तो हमारे पास है, बहुत मर गई है, क्योंकि हमारे अंदर एक सिपाही बैठा दिया गया है जो हमारी सोच को कंट्रोल करता है। फिर भी पाकिस्तान में लिखने वाले जान पे खेल के लिख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक भी पहुँचे और आवाम की नुमाइंदगी भी कर सकें। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात कही किशोर आपा ने। यकीनन बहुत बातों का पता चला। जब मैं उनसे इंटरव्यू कर रही थी तो मैंने उनसे एक सवाल और भी किया था, जो मैंने उनसे कहा, जो आपा ने कहा कि आप दुबई गए थे, तो मैंने भी यकीनन उनसे सवाल किया कि सर आप दुबई गए थे तो कैसा लगा। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैं भी चाहता था, जिस तरीके से जॉन एलिया ने अमरोहा की सरजमीन को चूमा था, मैं भी चाहता था कि मैं अपनी सरजमीन को चूमूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो ये कहकर खामोश हो गए। तो मैंने आके पूछा कि सर फिर आपने क्यों नहीं चूमा। बहुत एक बेतकल्लुफ़ सा इंटरव्यू चल रहा था। तो जो किशोर आपा ने कहा कि वो बड़े शर्मीले थे, वो एक बात मुझे यहाँ पर महसूस हुई कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश हो गए। और मैं आज तक उसका जवाब तलाश कर रही हूँ कि अगर वो गए थे दुबई और वो चाहते थे वहाँ की ज़मीन को चूमना, वहाँ की मिट्टी को चूमना, तो उन्होंने क्यों नहीं चूमी। इसके अलावा आपा एक बात में और, इससे पहले कि मैं रखशंदा साहिबा की जानिब बढ़ूँ, मैं एक बार और जानना चाहती हूँ कि मैंने उनसे पूछा था, जैसे अक्सर हम लोग सवाल करते हैं कि आपका पसंदीदा शायर कौन सा है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि नासिर काज़मी मेरा पसंदीदा शायर है। इसके अलावा वो अहमद मुश्ताक साहब की भी बात कर रहे थे, वो भी उनका बड़ा पसंदीदा शायर है। लेकिन उन्होंने एक जुमला और हमारे इंटरव्यू में कहा था कि शमसुर रहमान फारूकी ने ये कहा था कि अहमद मुश्ताक फिराक गोरखपुरी से बड़ा शायर है। जी नासिर का नहीं, अहमद मुश्ताक साहब के लिए कहा था सर, मैंने पूरा उनका इंटरव्यू सुना जी। तो फिर मैंने उनसे सवाल किया था, क्योंकि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं जाहिर है तो पूरा होमवर्क करके गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन ये इख्तलाफ अहमद मुश्ताक को ख़ुद करना चाहिए था। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ इस वाक़े के ऊपर अगर आप रोशनी डालें, या रखशंदा साहिबा की जानिब बढ़ने से पहले शमीम हनफी साहब ये बात को वाज़े करें तो। नहीं, ये इसका हवाला मैं माफ़ी चाहता हूँ, अपना जिक्र करना कोई अच्छी बात नहीं होती बहुत, लेकिन ये कि मैंने फ़िराक साहब के इंतकाल पर पहली किताब जो उनकी मौत के बाद छपी, फ़िराक शायर और शख्स, मेरी मुरतब की हुई किताब थी और मकतबा जामिया ने शाये की थी। उसके लिए मैंने फरमाइश की थी बहुत से लोगों से मज़ामीन लिखने की। शमसुर रहमान फारूकी साहब से मैंने कहा, तो उन्होंने जो मजमून लिखा उसी मजमून में ये जुमला आया है कि फ़िराक साहब से बेहतर शेर अहमद मुश्ताक के यहाँ मिल जाते हैं। लेकिन अहमद मुश्ताक खुद इस राय पर इतने शर्मिंदा थे कि कोई जिक्र करता था तो वो इसको अवॉइड करने की कोशिश करते थे कि मौजू किसी तरह से तब्दील हो जाए। तो ये तो एक अलग, लेकिन ये कोई बहुत अहम बात नहीं है। फ़िराक साहब की शायरी के बारे में उनकी वो राय नहीं है जो इत्तेफाक से मेरी है, तो इसका भी उनको हक़ पहुँचता है। भाई फ़िराक साहब अपने ज़माने के सबसे बड़े गज़ल वो थे, और मेरा अब भी ख्याल ये है कि फ़िराक साहब ने गज़ल के ऐसे शेर कहे हैं, वैसे उर्दू की पूरी तारीख़ में किसी दूसरे गज़लगो ने उस तरह के शेर नहीं कहे। तो गालिब के यहाँ आपको एक इंफरादियत मिलती है, मीर के यहाँ मिलती है, उससे फ़िराक के यहाँ, नासिर काज़मी के यहाँ, सबके यहाँ मिलती। तो ये था। लेकिन अभी जो किशोर नाहिद ने एक जिक्र किया था हिंदुस्तान की बांग्लादेश के क़स्से का 1971, इंतज़ार साहब ने उस मौजू पर एक अजीब व गरीब कहानी लिखी है, नींद। और नींद तो बहुत ही अजीब व गरीब कहानी है, और मेरा ख्याल है कि उसमें वो रवैया है उनका जो एक तख्लीकी आदमी को होना चाहिए, जिसमें एक शख्स सफ़र करके आता है बहुत परेशान, और लोग उससे कहते हैं अपनी गुज़ार सुनाओ, तो वो बातें करते करते उसको नींद आ जाती है, वो सो जाता है, और उसकी चप्पल के दोनों चप्पलें जो हैं उनके चेहरों की तरफ। ये एक अजीब व गरीब कहना चाहिए कि आयरनी भी उनके यहाँ का ऐसा इस्तेमाल किया इंतज़ार साहब ने उस कहानी में। इंतज़ार साहब का मामला ये था कि वो अभी इंतकाल से पहले, जिस दिन वो दाखिल हुए अस्पताल में, उससे 2-3 दिन पहले मेरे पास उनका फ़ोन आया, इंतकाल से कोई 10 रोज़ पहले की बात है, और उन्होंने कहा कि तुम कराची आ जाओ, फिर हम दोनों दिल्ली चलेंगे। दिल्ली शहर उनको बहुत पसंद, और वो यहाँ ज़ाहिर है कि हमेशा आने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। हमने कहा कि नहीं, अभी तो मैं कराची होके आया हूँ और आपके साथ हम दोनों एक ही जगह ठहरेंगे, और अभी मैं इतनी जल्दी आना मुमकिन नहीं है। तो ये, लेकिन ये कि वो आखिर दम तक लिखते रहे। और आप ये देखिए कि ये बात भी जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया कि वो उन्होंने शुरू से अपने आप को रजत पसंद कहा, यानी गोया कि वो एंटी प्रोग्रेसिव थे,
لیکن واقعہ یہی کہ انتظار صاحب کو اپنے بارے میں افواہیں اڑانے کا بہت شوق تھا، اور میں ان سے ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ دیکھیے آپ لاکھ کہتے رہے لیکن آپ کا رویہ ہمیشہ ترقی پسندوں کا رویہ رہا ہے شروع سے اب تک. جس آدمی نے کچھ یہ بھی ہوا کہ ترقی پسندوں نے بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، جو بہت سے اچھے لکھنے اس میں چپٹائی کے ساتھ، ارے منٹو کے ساتھ یہ گویا کہ بہت واقعی منٹو کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک نہیں تھا. تو انتظار صاحب ساتھ بھی یہ بات رہی، لیکن یہ کہ انتظار صاحب آخری دم تک لکھتے رہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ان کے یہاں ناول، افسانہ، ڈرامہ مرتے مرتے کیسے کام کر گئے. 2 کتابیں ان کی، ایک کتاب تو انہوں نے اپنی دیکھی بھی نہیں. اپنی دانش میں تو مضامین کا مجموعہ ہے، چھوٹے چھوٹے مضامین ہیں، لیکن مرنے سے پہلے ان کی وہ کتاب بھی آئی جو ڈراموں کا مجموعہ چھپ گیا تھا ان کا، جو انتظار تھا اس بھی نہیں دیکھ سکے اس کتاب کو. اور مظفر علی سید کے مضامین کا مجموعہ جو انہوں نے مرتب اس کا کیا ہے، دیباچہ اس کا دیباچہ انہوں نے کہا خود ہی ترتیب دیا ہے. تو وہ تو بہت عجیب و غریب لکھنے والے تھے. ان سے میرا خیال میں آگے سمندر ہے کہ آگے سمندر میرے ہے. خیال میں ہم رخشندہ صاحبہ سے بات کرنا چاہیں گے کہ یقیناً آپ کا بڑا کام ہے وہ، تو میں چاہوں گی کہ اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں. اور بہت مشکل کام بھی تھا، یس مشکل کام تھا جس کو رخشندہ صاحبہ نے کیا. اور رخشندہ ہمیشہ مشکل کام ہی کیا کرتی ہیں، میں نے دیکھا ہے، اس کو آسان بنا دیتی ہیں. ویسے میرے خیال سے ہم لوگ سب ذرا بھٹک رہے ہیں. جو ٹاپک ہمیں دیا گیا تھا آج کے لیے سانجھی وہ سانجھی وراثت، اور اردو میں سانجھی وراثت، اور وہ کھڑے ہوئے نہیں، اردو میں سانجھی وراثت کی بات ہو رہی تھی. تو بہرحال اب آپ چونکہ آگے سمندر ہے کا ذکر کر رہی ہیں، اس کے حوالے سے اور ایک آدھ اور ان کی جو کہانیاں ہیں اس کے حوالے سے میں کوشش کروں گی کہ سانجھی وراثت کی ہی بات کروں. اور شمیم صاحب کے بعد اور کشور آپا کے بعد کچھ کہنا ذرا مشکل ہے، لیکن 1 یا 2 مختصر جو میرے ذہن میں پوائنٹس تھے، وہ ایک تو یہ بھی کہ شاید ہندوستان میں سانجھی وراثت اور اس قسم کی باتیں کرنا نسبتاً آسان ہے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں مشکل رہا ہوگا انتظار صاحب کے لیے. 1950s میں جب وہ اپنا لٹریری کریئر شروع کرتے ہیں، جب پاکستانیت کا دور ہے، جب کہا جا رہا ہے کہ نیشن بلڈنگ پروجیکٹ کی طرف آئیے اور اب آپ دوسری طرف اپنا دھیان بٹائیے، تو ایسے وقت میں انتظار صاحب اگر بار بار ہندوستان کو انووک کر رہے ہیں، ہندوستان کی میموریز کو انووک کر رہے ہیں، وہ شہر جو وہ چھوڑ آئے تھے جس کو وہ روپ نگر کہتے ہیں دائرہ نام کی ایک کہانی میں، جہاں وہ بار بار جاتے ہیں. بہت لمبے عرصے تک تو نہیں گئے، پھر جب ان کو ویزا ملنے لگا اور وہ اکثر آنے لگے تو ویزا کے ساتھ آتے تھے، لیکن کہانیوں میں وہ بغیر ویزے کے آتے تھے. دائرہ ایک کہانی ہے جس میں وہ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ روپ نگر میں وہ سونا اس لیے چاہتے ہیں کہ جب ان کو گہری نیند آتی ہے تو وہ خواب کے ذریعے روپ نگر پہنچ سکتے ہیں. تو اس قسم کی کہانیوں میں ذکر ہے. اور پھر یہ بھی کہ خواب میں ہر چیز ان کو کتنی صاف نظر آتی ہے، یعنی مائنیوٹ ڈیٹیلز، چھوٹے شہروں کی گلیوں کا ذکر، یہ ذکر کہ ہندوؤں کی گلیاں صاف ہیں مسلمانوں کے محلوں سے، کیسے وہ گیروئے سے پتے ہوئے وہ ان کے دروازے ہیں اور اس پہ وہ اوم لگا ہوا کا نشان بنا ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز جو انہیں خوابوں کے ذریعے بہت کلیئرلی نظر آتی ہیں، اس کا وہ کہانیوں میں ذکر کرتے ہیں. ایک کہانی کا ذکر کرنا چاہوں گی جو میں نے شبخون میں پڑھی. شمیم صاحب شاید ممکن ہے کسی مجموعے میں بعد میں چھپی ہو، رشی اور قصائی. یہ 2005 کے شبخون میں نے پڑھی تھی، اور یہ بڑی ریمارکیبل کہانی ہے. مجھے بعد میں کسی کلیکشن میں نظر نہیں آئی. آخری مجموعہ تو ان کا شہرزاد کے نام ہے، اس میں یہ شاید نہیں ہے. یہ مجھے بہت ہی ان یوزول کہانی لگی. دیکھیے یہ تو بات ہم سب جانتے ہیں اور یہ بار بار دہرائی گئی ہے کہ انتظار صاحب داستان کے ذریعے سے قصہ کہانی، کتھا چرت ساگر، جاتک کتھا، ان سب سورسز میں ڈیلو کرتے ہیں اور ان میں سے کچھ نہ کچھ نکالتے ہیں. لیکن ان کی سمجھ ہندو میتھولوجی کے بارے میں اور پران، خاص طور سے ایک پرٹیکولر مہابھارت میں آپ جانتے ہیں کہ ایک گیتا اس کا ایک حصہ ہے، لیکن ایک اور حصہ ہے جس میں قصائی پروچن دے رہا ہے. اس کا نام میں نے کہیں لکھا ہے، اس کا نام ہے ویاد گیتا. ویاد یعنی قصائی. تو وہ گیان، وہ پاٹھ جو ایک قصائی کے ذریعے مل رہا ہے. اب 2005 میں لکھی ہوئی کہانی، پاکستان میں بیٹھا ہوا ایک شخص جو لکھ رہا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک ریمارکیبل بات ہے. اور اس میں کوئی چیز یہ جڑی بھی نہیں لگتی ہے. اگر آپ ان کے پورے اوور کو دیکھیں تو یہ سیملیس لگتی ہے. مطلب وہ کوئی ایک کہانی انہوں نے ایسی نہیں لکھی جس میں ہندو میتھولوجی ہے یا ہندو موٹیوز ہیں. یہ موٹیوز
کئی جگہ آپ کو ملتے ہیں، ان کی کہانیوں میں ملتے ہیں، ان کے ناولز میں ملتے ہیں. لیکن رشی اور قصائی جو کہانی ہے یہ اپنے آپ میں بہت ریمارکیبل مجھے لگتی ہے، کیونکہ آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے اگر یہ پرٹیکولر مہابھارت کا حصہ پڑھا ہے تو ایک کوشک رشی ہیں جو بہت غصے والے ہیں. ان کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اگر اڑتی ہوئی چڑیا بھی ان کے اوپر بیٹ کر دے تو وہ ایک نظر سے اس چڑیا کو بھسم کر دیتے ہیں، ان کا بھنگ ہو جاتا ہے ان کی تپسیا. تو ایک دن وہ ایک دیکشا مانگنے ایک عورت کے گھر جاتے ہیں اور وہ عورت اپنے پتی دیو کو کھانا پروس رہی ہے اور وہ بعد میں ان کی طرف آتی ہے. یہ بہت غصے سے آگ پا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں دیا. ان کا میرا دھرم یہ ہے کہ میں پہلے اپنے پتی کو سرو کروں اور پھر آپ کو دیکھوں. پھر دھرم پہ ان کا پورے ان کے ساتھ ڈائلاگ ہوتا ہے. پھر وہ عورت ان سے کہتی ہے کہ آپ متھلا جائیے اور وہاں ایک آدمی ہے اس سے ملیے اور وہ آپ کو بتائے گا کہ دھرم کیا ہے. اگر میرا دھرم ایز اے پتنی یہ ہے کہ میں اپنے میاں کو پہلے سرو کروں پھر آپ کی طرف آؤں تو یہ میرا دھرم ہے. بہرحال تو ایک بہت انٹرسٹنگ اس میں ایک طرح کا سب سٹوری دھرم پہ ہے. ڈائلاگ بڑے مزے کے ہیں. دیکشا کی جگہ دیکھ. تو ہندی کے الفاظ تو خیر سبھی انتظار صاحب کی کہانیوں میں اور افسانوں میں ہوتے ہیں، لیکن کچھ میں بہت زیادہ ہیں. اور وہ شدھ ہندی کے لفظ بھی کچھ جسے کہتے ہیں کرپٹ ہو کے ان دا سینس بول چال کی زبان میں جیسے آ جاتے ہیں. جوگی دیکھ اس قسم کے الفاظ اس کہانی میں بہت ہیں. پھر وہ جب متھلا پہنچتے ہیں تو ایک قصائی ہے جو ان کو سکھاتا ہے ان رشی کو کہ کوئی بھی کام امپیور نہیں ہے، کوئی بھی کام بد شکل یا بدصورت نہیں ہے. کیونکہ جب وہ پہلی دفعہ اس کو اپنا قصائی کا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کو بہت ریپلشن ہوتا ہے، گوشت کے ٹکڑے دیکھ کے ان کو بہت گھن آتی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کا جو لباب یہ ہے کہ کوئی بھی کام اپنے آپ میں خراب نہیں ہے، امپیور نہیں ہے، غلط نہیں ہے. اگر آپ قصائی ہیں تو آپ کا کام ہے کہ آپ گوشت کاٹیں. بہرحال پھر وہ ایک اور ان کی کہانیاں کلیئر اینڈنگز نہیں ہوتے ہیں، کلیئر بگننگ کلیئر مڈلز نہیں ہوتے ہیں. وہ ایک سائیکل کی طرح ہوتی ہیں. اور میرے خیال سے جو ہندو میتھولوجی ہندو دھرم کا جو کانسیپٹ ہے برتھ اور ری برتھ کا، وہ ایک طرح سے ریپلیکیٹ ہوتا ہے بہت سی انتظار صاحب کی کہانیوں میں. یعنی ایک سائیکلیکل نیچر ہے، بار بار وہ جنم کا اور برتھ اور ری برتھ کا ذکر کرتے ہیں. آگے سمندر ہے میں خاص طور سے کئی ایسے موٹیوز ہیں جو وہ اور ایک سیملیس طریقے سے، یعنی اگر وہ کورڈوبا کا ذکر کرتے ہیں تو بالکل اگلے پیراگراف میں وہ کربلا کا بھی ذکر کریں گے، اور وہ کرشن جی مہاراج جب متھرا نگری چھوڑ کے جاتے ہیں اس کا بھی ذکر کرتے ہیں. اور یہ چیزیں بالکل بھی لگتا نہیں ہے کہ اس میں کوئی ٹانکا ہے، کوئی جوڑ ہے جو نظر آ رہا ہے اور اٹپٹا سا لگ رہا ہے. کوئی چیز اس میں اٹپٹی نہیں لگتی. وہ بالکل ایک سیملیس طریقے سے الگ الگ میتھولوجیز، الگ الگ ریلیجس ٹریڈیشنز کو جوڑ کے لاتے ہیں. اور اس میں فوک ٹیل بھی ہوتی ہیں، مثلا ہنس ہنسنی کا جوڑا جو کہ ایک بڑا ریکرنگ موٹیو ہے ان کی بہت سی کہانیوں میں. اور آگے سمندر ہے میں بھی آتا ہے. بلکہ مجھے تو یہ تک لگتا ہے کہ ذاکر میں جو ذاکر اور وہ بستی میں ذاکر اور لڑکی کا کیا نام ہے، ذاکر اور صابرہ ہوئے، یا آگے سمندر میں میمونہ اور منن ہے. تو یہ ایک لحاظ سے ایک ہنس اور ہنسنی کا جوڑا ہے جس میں ایک انیویٹیبلٹی ہے کہ یہ ملیں گے نہیں، اور اگر ملیں گے بھی تو بچھڑیں گے. اور یہ سائیکل ہے جو بار بار ہوتا رہے گا. اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں کہنے کو. ایک بار انتظار صاحب نے بھی کہا تھا کہ اردو کی جو روایت ہے اس روایت میں 3 دھارے ملتے ہیں. ان کا کہنا تھا عرب و عجم سے داستان کی روایت ملتی ہے، اس کے علاوہ مغرب کے دھارے سے ہم مغربی تمام اصول و ضوابط اور مغرب کی دنیا کو لے لیتے ہیں، اور ہندوستان کی جو مہابھارت اور پرانی کتھا کہانیاں ہیں وہ 3 روایتوں کا ذکر کرتے ہیں. تو میں سر سے جاننا چاہوں گی شنوانتی صاحب سے کہ کس طرح وہ 3 روایتیں انہوں نے اپنی کہانیوں میں پیش کی ہیں، کس طریقے سے وہ اپنی کہانیوں کو پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے، آج بھی جو بستی کو جو ان کی شہرت حاصل ہوئی ہے، میرے خیال میں آج بھی جو انتظار حسین صاحب کا نام ہے وہ بستی کے حوالے سے بہت مشہور ہے. جبکہ آگے سمندر ہے بھی ان کی بہت مشہور کتاب ہے. اس کے علاوہ وہ جو کہہ گئے وہ بھی، لیکن بس وہ جو کھوئے گئے اور یہ تمام کتاب، لیکن جو بستی کو شہرت ملی ہے ان کی وہ کسی اور کو نہیں ملی.
دیکھیے ہر پڑھنے والا اپنے حساب سے پڑھتا ہے، لیکن لکھنے والا جو ہوتا ہے اس کی ضروری نہیں کہ اس کی ترجیحات پڑھنے والے کی ترجیحات بھی بن جائیں۔ بستی کی شہرت کا تو ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ فرینسس پریچٹ نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا، ہاں، اور ظاہر ہے کہ وہ کتاب اس طرح انگریزی خواہ لوگوں تک ورلڈ پہنچی، ہیریٹیج سیریز کا ورلڈ حصہ ہیریٹیج بن گئی۔ سیریز کا حصہ بن گئی وہ۔ لیکن مجھے بستی بہت زیادہ پسند نہیں ہے۔ مجھے ان کے ناولوں میں جو ناول پسند وہ نہ بستی ہے، نہ تذکرہ ہے، نہ وہ آگے سمندر۔ مجھے ان کی سب سے اچھی تحریر جو لگتی ہے وہ دن ہے، دن اور داستان میں جو پہلا ناولٹ ہے دن۔ پہلا ہے وہ۔ میں ان سے انتظار صاحب سے کہا کرتا تھا، اور اس بات کو انہوں نے اعتراف بھی کیا، ہنستے بھی تھے وہ، کہنے لگے کہ میں نے کہا دیکھیے آپ دن میں جس بلندی تک آپ پہنچے ہیں اس بلندی کو دوبارہ آپ نہیں چھو سکے گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ تمہارا جو خیال ہے یہی سلیم الرحمانی مجھ سے کہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا دیکھیے اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اس کی کیا، لیکن یہ واقعہ یہ ہے کہ انتظار صاحب کے ہاں جو سب سے بڑا جو کہنا چاہیے ایک پہلو ہے ان کے کمال کا، وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کبھی کسی ایک دائرے کا پابند نہیں بنایا۔ شروع کی کہانیاں جیسے کنکری ہے، گلی کوچے ہے، اب یہ سب 1950 کے آس پاس یہ چھپی تھیں یہ کتابیں۔ ان قرۃ العین حیدر کی کتاب شیشے کے گھر اور ستاروں سے آگے، اس سے 2 سال 3 سال پہلے نہیں، وہ پہلے آ چکی ہے 49 51 میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمانہ بہت زرخیز تھا پورا۔ انتظار صاحب نے اس کے بعد تک آپ یہ دیکھیے کتنے مجموعے ان کے آئے، یعنی یہ جو ہے آخری آدمی کے بعد بھی جو ان کے آئے، خالی پنجرا اور خیمے سے دور اور شہرزاد میں کچھوے، اور یہ تو اس کے یہاں ڈائمنشنز کتنی ملتی ہیں ان کے یہاں۔ یعنی کہنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نہ اسلامی روایت تک محدود رکھا، نہ کہنا چاہیے کہ بر صغیر کی جو روایت تھی صرف اس کے پابند ہو کر کے رہے۔ کئی کہانیاں لکھی شروع میں انہوں نے، نرناری بہت اچھی کہانی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو گریش کرناٹ کا جو ایک ڈرامہ ہے اس سے بھی ایک مشابہت پیدا ہو گئی تھی۔ بعد میں انہوں نے کہا بھائی کچھ سورسز ایسے ہوتے ہیں جو ایک عالمگیر حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، یہ میں نے اور گریش کرناٹ دونوں نے ٹامس مان سے ہی حاصل کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ انتظار صاحب نے یورپ کا اچھا ادب، ہندوستان کا اچھا ادب، اور ظاہر ہے کہ جو مشرق کی پوری روایت ملتی ہے، ان سب میں چیزیں تلاش کی۔ وہ بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ بہت کسی لکیر کے فقیر یا کسی ایک لیگ پر چلنے والے ادیب نہیں تھے۔ خوابوں کا معاملہ یہ ہے کہ خواب ایک بہت ہی کریٹو ایک صورتحال ہوتی ہے ہر انسان کی زندگی میں۔ نجیب محفوظ نے جب اس پر جان لیوا حملہ کیا گیا مصر میں، اور آخری زمانہ تو نجیب محفوظ نے یہ گزارا کہ صرف خوابوں کے بارے میں لکھتے تھے۔ وہ مجموعہ پورا چھپا ہے ان کا، 100 خوابوں کا بیان جس میں ہے، 100 خوابوں کی روداد انہوں نے، کوئی 1 صفحے کی، کوئی آدھے صفحے کی، کوئی 1.5 صفحے کی وہ لکھی ہے۔ تم تو ملی بھی تھی ان سے، انہوں نے یہی بتایا۔ تو یہ انتظار صاحب کے یہاں معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک خواب بہت دیکھتے تھے کہ ان کا پاسپورٹ کھو گیا ہے، اور یہاں جب بھی آئے وہ اتفاق سے پہلا سفر جو پاکستان جانے کے بعد انہوں نے کیا، اور اس دن جب آئے تھے تو ایک زائر کے طور پر وہ آئے تھے، 1976 کی بات ہے، فروری کی، اور وہی میری پہلی ان کی ملاقات تھی، اور ہم دونوں نے وہ سارا اتنے ہم لوگوں نے دلی پیدل چھان ماری اس زمانے میں۔ انتظار صاحب سے نئی نئی ہماری دوستی، ہم بھی خوب چلتے تھے، انتظار صاحب بھی بہت پیدل چلنے کے عادی تھے، تو گلیوں میں، بلکہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک موقع پر ہم لوگ گئے، اور میں نے پہلے تو ہم نے کناٹ پلے کے کسی ایک جگہ پر ڈھابے میں بیٹھ کے کھانا کھایا، پھر انتظار صاحب میرے ساتھ جب نظام الدین آئے، وہاں دیکھا انہوں نے حلوہ پک رہا ہے، پوریاں بن رہی ہیں اور کباب لگے، کہنے بھائی کھانا تو یہاں کھانا چاہیے تھا، ہم نے کہا یہ دوبارہ چلتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ ایک عجیب و غریب زندگی سے بھرے ہوئے، اور ان کے سورسز ہمیشہ، انتظار صاحب کے سورسز جو تھے وہ کبھی محدود نہیں رہے۔ تو انہوں نے مشرق کی روایت، مغرب کی روایت، یورپ کا سارا اچھا ادب انہوں نے پڑھ رکھا۔ انتظار صاحب دیکھنے میں اتنا سادہ لگتے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گویا کہ بہت اپنی بات جو ہے اس طریقے سے کہتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے لوگوں نے انتظار صاحب کو سمجھنے میں بہت غلطیاں کی ہیں۔ انتظار صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اور قرۃ العین حیدر دونوں آپ یہ دیکھیے کہ ایک ہی عہد کے لکھنے والے ہیں۔ انتظار صاحب نے اپنی زندگی کی جو آخری عید گزاری، اس سے پہلے انتقال سے پہلے جب آئے تھے، وہ عید کا دن تھا، تو ہمارے یہاں اتفاق سے تھے وہ، تو عینی آپا، یہ عینی آپا کی زندگی کی جو آخری عید تھی، تو عینی آپا کا فون آیا کہ بھئی وہ سنا وہ تمہارے پیر آئے ہوئے ہیں۔ وہ ہمیشہ طنز کرتی تھیں، اور میں نے کہا کون؟ تو کہنے تمہارے پیر صاحب جن کا کلٹ تم لوگوں نے بنا رکھا ہے، یعنی انتظار حسین۔ تو میں نے کہا جی اس وقت ہمارے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہنے ایسا کرو کہ پھر عید کے دن تم ان کو لے کے میرے ہاں آ جاؤ،
اور وہ نوئیڈا چلی گئی تھی پہلے تو ہمارے قریب ہی رہتی تھی اور ہم انتظار صاحب کو لے کے پہنچے وہاں صاحب انتظار صاحب جب ہم دونوں گئے تو نہیں آپ ظاہر ہے کہ دور کی چیزیں صاف ان کو نظر نہیں آتی تھی اس وقت انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی چلے آ رہے ہیں پرچھائیوں کی طرح پوچھا کون صاحب ہیں تو میں نے کہا یہ میں ہوں اور کہنے کہ آپ ہیں اور آپ کے ساتھ کون ہیں میں نے کہا انتظار صاحب تو کہنے کون انتظار تو میں نے کہا انتظار تو ایک ہی ہے اچھا وہ آپ کے پیر صاحب تو اس کے بعد انتظار صاحب گئے لیکن یہ کہ جس طرح انہوں نے خاطر تواضع کی انتظار صاحب کی اور انتظار صاحب عجیب و غریب کہنا چاہیے کہ یہ اس زمانے کا ایک تیسرا ادیب جو مجھے برابر یاد آتا ہے اور جس کا ہم ذکر نہیں کرتے لیکن میرے ذہن میں تو تسلیس مکمل اس سے ہوتی ہے عبداللہ حسین سے عبداللہ حسین کا ناول جو ہے اداس نسلیں رسول حیدر کا آگ کا دریا اور انتظار حسین کا بستی یہ مل کر کے ایک عجیب و غریب ایک کہنا چاہیے کہ وہ بناتے ہیں ایک تکون بناتے ہیں تو انتظار صاحب کے ہاں یہ سورسز کیا ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا سورس ان کی اپنی ذات تھی دیکھیے ان کو بہت میں نے ایک مرتبہ انتظار صاحب کو توفتاً سوامی رام کرشن پرمہنس کی وشنامرت جو ہے وشن مالا اس کی ایک جلد میں نے توفتاً ان کو بھیجی تھی اور میں نے انتظار صاحب سے کہا کہ اس کی ایک کہانی میں نے پڑھی تو میں تو صاحب ڈھیر ہو گیا اس کہانی کو پڑھنے کے بعد اور وہ کہانی میں نے انتظار صاحب سنائی کہانی یہ ہے کہ اسی میں جیسے ہمارے ہاں مجموعہ یازدہ رسائل حضرت یہ کہے گئے تو صوفیہ کے رسائل ہیں جیسے ملتے ہیں ایسی سوامی رام کرشن پرمہنس کے یہاں بھی وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں تو کہانی یہ تھی کہ ایک پرندہ اڑ رہا تھا اور اڑتے اڑتے وہ ایک جہاز ٹھہرا ہوا تھا دریا کے سمندر کے کنارے وہ جا کے اس پر بیٹھ گیا اس کے مستول پر اور وہ اس کو نیند آ گئی تھکا ہوا تھا اور وہ جناب چل پڑا راستے میں جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کہا ہر طرف پانی ہی پانی ہے تو پھر وہ ڈھونڈتا ہے کہ خشکی کہاں ہے کیسے جائے وہ تو وہ ایک سمت میں سفر کرتا ہے وہ سمت میں پانی ہی نہیں ختم ہوتا پھر دوسری سمت میں پھر تیسری سمت میں پھر چوتھی سمت میں اور آخر میں تھک کے وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارے لیے عافیت گاہ جو ہے اپنی ہی ذات اپنا ہی وجود ہے چنانچہ اپنی چونچ دباتا ہے پر میں اور سو جاتا ہے انتظار صاحب کو یہ کہانی بہت اچھی تو انتظار صاحب بنیادی طور پر لکھنے والے جو تھے وہ تو دیکھیے ہمارے سب کانٹیننٹ کا جو کہنا چاہیے ایک اگر ایتھوس ایک تخلیقی مزاج بھی تھا اس کی بہت بڑی کہنا چاہیے روشن مثال انتظار حسین کا فکشن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. اچھا ایک چیز اور آپ تذکرہ نہیں کیا ہم لوگوں نے مضامین انہوں نے بہت لکھے تنقیدی مضامین بھی لکھے اور تبصرہ بھی کیا ترجمے بھی کیے نہیں ترجمے تو انہوں نے دیکھیے ترجمے بہت کیے انہوں نے زندگی کی کو بھی ترجمہ کیا تھا بعد میں انہوں نے یہ سن لائٹ آن دی بروکن کالم عطیہ حسین کے ناول کا کیا تھا اور اس کے علاوہ مضامین کا معاملہ یہ ہے کہ تخلیقی آدمی جب تنقید لکھتا ہے تو اس کی شان ہی الگ ہوتی ہے. میرا اب بھی خیال یہ ہے کہ ہمارے زمانے کی سب سے اچھی تنقید کی کتابیں جو ہیں ان میں ایک انتظار حسین کی کتاب علامتوں کا زوال اور ایک قرۃ الحیدر کی کتاب داستان عہد گل یہ دونوں بظاہر تنقید کی کتابیں ہیں لیکن یہ بہت اعلیٰ درجے کی تنقید. تو انتظار صاحب نے تو ادھر کالم بھی لکھا اور انتظار صاحب میرے خیال میں اردو کے واحد ادیبوں میں تھے جنہوں نے صرف قلم کو اپنا ذریعہ معاش بنا کوئی نوکری انہوں نے اور بھائی کالم نویس تھے چھوٹی سی جگہ تھی کوئی بہت خوشحالی کی زندگی نہیں تھی فراغت ان کی زندگی میں اس وقت آئی جب ان کا جگہ جگہ اعتراف کیا گیا اور ظاہر ہے کہ اس کو وہ اس کا لطف بھی لیتے تھے اور میرا خیال ہے کہ ابھی انتقال 91 سال کی عمر میں ہوا لیکن 85-86 سال کی عمر تک تو وہ گاڑی بھی اپنی خود چلاتے تھے. یہ ہارون تو بعد میں آیا ان کے پاس اور اس وقت خود گاڑی چلاتے تھے تو بڑی کہنا چاہیے توانا اور بڑی زندہ شخصیت تھی انتظار صاحب کی اور واقعہ یہ ہے کہ ان کے اٹھ جانے سے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کم سے کم ہماری محفل تو واقعی سنی ہو. جیسے سارے انٹرویو کرنے والے بات کرتے ہیں میں نے بھی ان سے جب یہ سوال کیا تھا کہ آپ کن افسانہ نگاروں سے بہت زیادہ متاثر ہیں تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ میں اس کرشن چندر عصمت بیدی منٹو سبھی کا قائل ہوں لیکن میں خود چیخو سے زیادہ متاثر ہوں اور میں خود بھی چیخو بننا چاہتا تھا لیکن اگر مان لیجیے میرے منہ سے یہ جملہ نہ نکلتا کہ میری نانی سے میں نے داستانیں کہنا سیکھی تو شاید میں روایتی داستانوں کی طرف یا اس کی طرف واپس نہیں جاتا. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ بھلے ہی انگریزی ادب کے اتنا بڑا چیخو جتنا نام مہا نہ ہو لیکن ہمارے اردو ادب میں یقیناً وہ بہت بڑا نام ہے اور کسی بھی طرح ان سے کم نہیں ہے. تو اگر ہم ان کی باتوں کو اور ان کی داستانوں کو ان کی کہانیوں کو ان کے ناولوں کو یاد کرتے ہیں یقیناً ایک بہت بڑا عہد اس سے وابستہ ہے ہمارا. بہت اچھی گفتگو کی اور میں چاہتی ہوں کہ کشور ناہید آپس سے کہ کوئی ایسی بات
جو ان کے تعلق سے آپ کہنا چاہیں، بہت اہم بات جو رہ گئی ہو. یقیناً ہم تو وہ تمام باتیں کر رہے ہیں جس کے ساتھ ساتھ ہم بھی یقیناً ان کو پڑھ کے تھوڑا بہت جانے ہیں. بستی ہے میرے اسکول ٹائم کا ہم ناول تھا جب ہم نے پڑھا تھا، اس کے بعد اور ان کی کہانیاں ہم پڑھتے گئے ہیں. لیکن آپ چونکہ ان کے ساتھ کافی رہی ہیں اور ہم وہ بدقسمت ہیں جو ان کے ساتھ وقت نہیں گزارا ہے یقیناً، تو کوئی ایسی بات جو آپ ان کے تعلق سے کہنا چاہیں. پروگرام ختم کرنے کا وقت ہے. صرف اتنی سی بات کہوں گی کہ ایک المیہ ان کی زندگی میں آیا اور وہ تھا عالیہ کی ڈیتھ، ان کی بیوی. اب جب بھی ہم ان سے عالیہ کی باتیں کرنے بیٹھتے تو موضوع بدل دیتے تھے. وہ جو میں نے انہیں کئی دفعہ ہم لوگوں نے کہا بھی کہ بھئی عزاداری کی محفل تو نہیں ہم کر رہے، ہم تو ویسے کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اس پہ بات نہیں کرتے تھے. لیکن انہوں نے اس کا بدل ایک تلاش کر لیا تھا، اور اس کا وہ ایک تو نوکر انہیں مل گیا تھا، اور دوسری یہ کہ وہ ہر شام اپنے گھر ایک چائے کی نشست رکھتے تھے جس میں 5-6 ادیب اکٹھے ہوتے تھے. جو تازہ مطبوعات ہوتی تھی ان پہ بات ہوتی تھی، تازہ تحریریں ہوتی تھی اس پہ بات ہوتی تھی. انہوں نے زندگی میں کبھی موت کا لفظ استعمال نہیں کیا، اور ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ انتظار صاحب جدا ہو سکتے ہیں. عبداللہ حسین کا ہمیں پتہ تھا کہ اسے کینسر ہے، اسے مرنا ہے، اتنی جلدی مرنا ہے یہ نہیں پتا تھا. لیکن انتظار صاحب تو آخری دن تک گفتگو ہم سے کرتے رہے تھے، اور جب بے ہوش ہوئے ہیں تو بس بے ہوش تھے. تو ذکر کیا شمیم نے نجیب محفوظ کا. میری ان سے ملاقات ہوئی ایجپٹ میں، مصر میں، قاہرہ میں. تو میں نے ان سے پوچھا، ان کے ساتھ ایک ڈاکٹر تھے جو کہ ان کے اوپر 2 حملے ہو چکے تھے، تو اس کے بعد ان کے ساتھ 2 ڈاکٹر رہتے تھے، اور رجت پسندوں نے ان کے اوپر حملے کیے تھے. تو میں نے پوچھا آپ آج کل کیا لکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے دکھائی نہیں دیتا کچھ، میں خواب دیکھتا ہوں، اور ہر روز خواب دیکھتا ہوں، ہر روز خواب کی کہانی لکھ دیتا ہوں. تو میں نے کہا آپ بن رہے ہیں کہ خواب کی کہانی لکھ دیتا ہوں، آپ کہانی لکھتے ہیں؟ کہتے نہیں، وہ خواب ہوتا ہے، اور وہ کتاب ہے جو ان کی کہانیوں کی کتاب ہے. تو واقعات تو اتنے زیادہ ہیں. بالکل میرے خیال میں بہت اہم باتیں ہوئی ہیں یہاں پر. باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا. یقیناً ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ آج ان لوگوں کے درمیان موجود ہیں. اور جیسا کہ کشور آپا نے کہا، میرے خیال میں موت کسی ادیب شاعر کو جدا نہیں کرتی. وہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور یقیناً ہم ان سے آج بھی ان کی کہانیوں سے اسی طرح استفادہ کر رہے ہیں. لیکن جن لوگوں سے ہم نے بات کی بڑے خوش قسمت ہیں ہم لوگ بھی کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم آج اس لائق ہوئے کہ ہم ان سے بات کر سکیں. اور خدا کرے اس طریقے کی محفلیں سجتی رہیں. یقیناً بہت بڑا کام ہے رنجیت چوہان صاحب کا. میں ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتی ہوں کہ جتنے اہم موضوعات پہ انہوں نے یہ پوری تمام نشست منعقد کی ہے، وہ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کے لیے یقیناً تاریخ انہیں ہمیشہ یاد رکھے گی. بہت بہت تعریف. میرا خیال ہے ہم جشن ادب کے لیے بھی ایک بار زوردار تالیاں بجائیں. بہت بہت شکریہ دوستوں، بہت بہت شکریہ آپ سبھی حضرات کا. اور مجھے یہ حکم مل رہا ہے کہ میں پروگرام ختم کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ پھولوں سے بھی استقبال کریں اپنے مہمانوں کا. جشن ادب کے پریزیڈنٹ ہیں شاعر جناب کیسر خالد صاحب، مہاراشٹر میں انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیں. جشن ادب کے وائس پریزیڈنٹ ہیں جناب ڈاکٹر اجے شرما صاحب. اور جشن ادب جن کی کوششوں سے کامیابی کی بلندیاں چھو رہا ہے اور تیزی سے ادبی حلقوں میں مشہور ہو رہا ہے، وہ ہیں جناب کنور رنجیت سنگھ چوہان صاحب، جشن ادب کے سیکرٹری، خوبصورت شاعر اور IT پروفیشنل. جشن ادب کا یہ 5th انٹرنیشنل پوئٹری فیسٹیول کا 3rd فیز کیسا لگا ہمیں بتائیے گا. ہماری میل ID ہے waqtmedia@gmail.com. آپ چاہیں تو ہمیں YouTube پر سبسکرائب کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے
www.mushairalive.com, वहां यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। इजाजत दीजिए, शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।